عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ بزم اور آج کی ہماری یہ محفل امیر المومنین و امام المتقین سید الواصلین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ سے منسوب ہے، اور یقیناً آپ کو کل ہی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، علامات ایمان میں سے بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے قبل صغر سنی بچپن کے حالات تو مخفی ہیں، تاریخ میں مل نہ سکے، لیکن آپ کی جوانی کے حالات ملے ہیں کہ آپ کی جوانی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی آپ کو عطا فرمایا، خوب گورے رنگت کے تھے اور دراز قد تھے اور جسم پھرتیلا تھا، جو کسی باہمت اور توانا پہلوان کی طرح سے۔ آپ کے اندر جسمانی ساخت کے اعتبار سے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی، تو اس اعتبار سے مکہ میں بہت جلد ہی آپ طاقت و قوت کے نام سے پہچانے جانے لگے، اور آپ کے خاندانی وراثت میں آپ کو کچھ چیزیں ملی تھی۔ خاندانی وراثت میں کہ آپ کا خاندان بنو عدی کہلاتا ہے۔ بنو عدی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، یعنی قریش۔ عدی بن کعب بن لؤی، حضرت کعب تک جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے حضرت عمر کا نسب مل جاتا ہے۔ تو عدی وہاں سے ایک الگ بیٹے ہوئے جن کی اولاد میں سے حضرت عمر پیدا ہوئے۔ تو بنو عدی یہ خاندان جو ہے، عرب میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ سفارت کا کام کرتے تھے، سفارت، ایمبیسیڈر کا کام، ایک ملک سے دوسرے ملک کے تعلقات کو ہموار کرنا، جس کو ہم سفیر کہتے ہیں اس زمانے میں۔ تو یہ سفارت کا کام حضرت عمر کے خاندان سے چلا تھا، عرب والوں کے تعلقات ایران والوں سے بنانا، ملک شام والوں سے تعلقات استوار کرنا، یمن والوں سے تعلقات ہموار کرنا، یہ سفارتی تعلقات کو صحیح کرنے کا کام حضرت عمر کے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے وابستہ تھا۔ تو یہ سفارتی کام میں حضرت عمر کو اتنی مہارت تھی کہ جب کبھی کوئی جھگڑے ہوتے تو آپ کو بڑے بڑے قضیوں میں، یعنی بڑے اشراف کے درمیان جب کوئی باتیں ہوتی تو حضرت عمر کو بلایا جاتا تھا، اور دوسرے ملکوں میں جب بھی کوئی سفیر بھیجا جاتا تو اس سفیر کو اگر اس ملک والوں نے کچھ غلط سلط کہہ دیا یا برا معاملہ کیا تو وہ سب معاملات حل کرنے کے لیے بھی حضرت عمر جایا کرتے تھے۔ یہ ایام جاہلیت کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ہاں، ایک عادت آپ کے اندر بہت بچپن کی تھی، سخت مزاج تھے، بہت کڑیل مزاج، اور عرب والوں کے اتحاد، یعنی جو ان کی یونٹی تھی، اس کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا میں ہی یونٹی ہے، اتحاد اسی میں ہے۔ تو جو بھی بتوں کے خلاف بات کرتا تھا اس وقت حضرت عمر اس کے خلاف بہت سخت معاملہ کرتے تھے۔ جوانی میں کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے۔ جیسے خود حضرت عمر کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور چاچا بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، زید بن عمر، یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے حضور کے اعلان نبوت، اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی۔ تو حضرت عمر ان سے ہمیشہ جھگڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد بتوں کی پوجا میں ہے، تو اس میں وہ بہت سخت معاملہ کرتے تھے۔
یہاں تک کہ کئی لوگوں کو انہوں نے مار گرایا جو بتوں کے خلاف بات کرتے تھے یا پھر جو موحدین تھے، یعنی صرف ایک ہی خدا کو مانتے تھے، ان کو مارتے تھے۔ یہ ایام بہت دنوں تک چلے جب آپ کی طاقت و قوت اور جوانی جوش میں تھی۔ یہی حالات تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اور جانتے ہیں آپ، قریش، خاندان قریش، اگر ان کے اندر کوئی جرت تھی بات کرنے کی تو حضرت عمر کی وجہ سے تھی، اور حضرت عمر اور ان کی ایک ٹولی تھی نوجوانوں کی، ایسے سخت گیر نوجوانوں کو حضرت عمر جمع کر کے رہتے تھے، کہیں پر بھی دیکھو کوئی ہمارے خداؤں کو کچھ بولتا ہو تو حملہ کرو، کچھ صلح صفائی کی بات نہیں، سیدھے مارنا ہے۔ تو یہ کام ان کی جماعت کا تھا، نوجوانوں کی، حضرت عمر کے، اور انہی کے بھروسے پر قریش خاندان والے بہت اچھلتے کودتے تھے۔ یہی حالات تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی مکہ والوں کو، پھر جب حضرت عمر کو یہ ساری چیزیں پتہ چلی تو اپنی جوانی کے وہ شدت پر وہ اتر آئے۔ پھر حضور سے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں، روز ایک ایک مسلمان کو پکڑتے تھے اور مارتے تھے، یہ پورے نوجوان مل کر، اس میں حضرت عمر بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ کمزور تھے، ضعیف تھے، غریب لوگ تھے، غریبوں سے اسلام شروع ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر غریب مسکین لوگ، ان کو بہت مارا جاتا تھا۔ وہ مارنے والوں کی جماعت میں یہ سردار کی حیثیت رکھتے تھے حضرت عمر۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلا، تقریباً 7 سال چلے اس طرح سے۔ نبوت کا 7واں سال تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7 سال گزر گئے، تب جا کر حضرت عمر دیکھنے لگے کہ کمزوروں کے ساتھ ساتھ اب شریفوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے، بڑے لوگ بھی اسلام میں آ رہے تھے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، یہ سرداروں میں سے مانے جاتے تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار لوگوں میں سے مانے جاتے تھے، شرفاء میں سے تھے۔ جب یہ لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگ گئے تو حضرت عمر کو اب یہ بات کھٹکی کہ اب یہ مسلمانوں کو مار مار کر کے کیا فائدہ، یہ کمزور لوگ ہیں، مار کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، بہت مارا گیا، سب کر کے دیکھ لیا گیا، کیوں نہ ہم ان سب کو جمع کرنے والے محمد عربی کو ہی مار دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب فیصلہ کیا حضرت عمر نے کہ ایک ہی بار میں ان کا کام ختم کر دیا جائے تو پھر یہ سارے مسلمان خود بخود ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اسی ارادے سے حضرت عمر نکلے تھے ایک دن اپنی تلوار لے کر، بہت جوش و غصے میں، کہ ہمارے خداؤں کو برا بولنے والی جماعت یہ مسلمانوں کی ہے اور ان کا ہم صفایا کر کے رہیں گے۔ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا لات و عزا و حبل جو ان کے خداؤں کے نام تھے، ان کے خلاف کوئی بات کرے اور ایک خدا کی کوئی دعوت دے، یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن تو یہ تلوار لے کر نکل بھی پڑے، اور اتنی شدت کا غصہ تھا کہ راستے میں کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم یہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، حضرت عمر سے کو دیکھا تلوار لٹکائے، کہیں کسی کے برے ارادے سے نکلے ہیں، تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ غصے کے عالم میں کہا اس صحابی کا قتل کرنے کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں دین سے پھیرنے والا، ان کا کہنے کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نعیم نے جیسے ہی سنا کہ یہ حضور کا قتل کرنے کے لیے نکلے تو کچھ تو روکنا پڑے گا راستہ، نہیں تو یہ بھاری پڑ جائے۔ اس وقت ابھی 39 لوگ صرف اسلام قبول کیے ہوئے تھے، 39، 7 سال گزر گئے اور 39 لوگ مسلمان تھے بس۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر ہی تبلیغ فرماتے تھے، کھل کر کے نہیں۔ جب حضرت عمر اس طرح تلوار اٹھائے قتل کے منصوبے سے نکلے، ایک صحابی وہ ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا برا ارادہ ہے، روکنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، عمر تم اپنی بہن کی بھی تو خبر لے لو، وہ بھی تو مسلمان ہوئی ہے۔
حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور حضرت عمر کے بہنوی حضرت سعید، یہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عمر کی سگی بہن اور بہنوی، اور یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا۔ نعیم نے راستہ روکنے کے لیے کہہ دیا کہ تم اپنی بہن کی خبر لے لو پہلے۔ کہا کیا ہوا، اسے کیا ہوا؟ کہا وہ بھی اسلام لائی۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر تو میں پہلے اس کا کام پورا کروں گا، بعد میں محمد کا۔ میرے گھر میں رہتے، میرے رشتے میں ہوتے ہوئے وہ کیسے ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر چلی گئی؟ تو اسی غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر آئے تو ان کی بہن کا گھر بند تھا باہر سے، لیکن اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ والوں نے سولی پر چڑھایا تھا، لیکن وہ صحابی بڑے جرت مند صحابی تھے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ گھر گھر جاتے تھے اور قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس وقت وہ حضرت عمر کی بہن کے گھر میں موجود تھے، جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوی دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر باہر سے سنتے رہے اور زور سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اندر سے فاطمہ بنت خطاب بہن نے محسوس کر لیا کہ عمر آئے اور شاید ہمارا قرآن پڑھنا سن لیا ہوگا، اب ہماری حالت خراب کرے گا۔ تو حضرت خباب کو اندر چھپا دیا۔ دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے گھر میں نے سنا ہے کہ تم سب ہمارے دین کو چھوڑ چکے ہو اور باطل دین میں گئے ہو۔ ان کی بہن کا دلیرانہ جواب، کہتے ہیں باطل دین میں گئے نہیں، باطل دین کو چھوڑ کر حق دین میں آئے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ، آب و تاب، جلال، سب چیزیں دیکھ کر کے بھی وہ نوجوان خاتون صحابیہ بول پڑی۔ حضرت عمر اپنے بہنوی کو اتنا مارے کہ ان کو زمین پر لٹا دیا، پھر اپنی بہن کو بھی مار کر کے ناک تک پھوڑ دیا، ناک بھر سے خون آنے لگا۔ سگی بہن کو اتنا مارنے کے بعد پھر دل میں خود کو رحم آ گیا کہ میں نے اتنا مار دیا اپنی بہن کو۔ پھر اٹھائے، کہا چلو جو ہو گیا، اب تم لوگ واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ان کی بہن نے اتنے مار کھانے کے بعد کہا عمر کہاں واپس آنے کی بات کر رہے ہو، ہم اب اصلی گھر آئے ہوئے ہیں، ہم اب اصلی حقیقت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب دیکھ لیا کہ یہ پختہ ہو چکے ہیں، تو یہی چیز ہے حضرت عمر کے بدلنے کا جو سبب بنا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ان کی بہن کا استقامت اور قرآن کی تلاوت۔ پوچھنے لگے کہ اندر گھر میں جو پڑھا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ ان کی بہن نے کہا وہ قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ کہا وہ ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ عرب والے جانتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی شیرینی ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ سناؤ ہم کو۔ تو ان کی بہن نے اس وقت بھی ایمان کا جواب دیا، کہا عمر تم ابھی پاک نہیں ہو، غسل کر لو، پھر میں قرآن تمہارے ہاتھ میں دوں یا میں قرآن تمہیں سناؤں۔ حضرت عمر کو پاک کرنے کے بعد ان کی بہن قرآن کی تلاوت کرنے جا رہی تھی۔ حضرت خباب اندر سے باہر آئے، حضرت عمر کا مزاج ٹھنڈا دیکھ کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ابھی 6 آیتیں مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، وہ قرآن کی ایک آیت سے بھی کسی کا دل بدل دے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پورا قرآن پڑھ کر چلے گئے اور گمراہ کے گمراہ ہی رہ گئے۔ وہ حضرت عمر تھے، 5-6 آیتیں ابھی سنی تھی سورہ طٰہٰ کی، دل مچلنے لگا، کہا بند کرو، میں جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں اور اس مسئلے کو ان سے میں سمجھتا ہوں۔ پھر وہاں سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے زید بن ارقم کے گھر آئے، جہاں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گھر کے اندر تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، اور وہ بھی پہلوانوں میں سے تھے۔ مکہ میں 2 پہلوان مشہور تھے، ایک امیر حمزہ، دوسرے عمر ابن خطاب۔ یہ دونوں کی طاقت بہت مشہور تھی۔
حضرت امیر حمزہ اسلام لا چکے تھے اور وہ پہرے داری کے لیے حضور کے گھر کے دروازے پر ہی کھڑے رہتے تھے. کون آ رہا ہے جا رہا ہے ہر ایک کے اوپر نظر رہتی تھی. حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کی. تو یہ حضرت عمر آئے اور تلوار لٹکاتے ہوئے آ رہے تھے. زید بن ارقم کے گھر کے پاس آئے. جیسے ہی حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو سمجھ گئے. عمر تو دشمنی میں کڑتا تھا اور مسلمانوں کو روز مارتا تھا. ان کی تو ایک جماعت بنی ہوئی تھی, ٹولی تھی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی. آج عمر یہاں آیا ہے تو ضرور کوئی برے ارادے سے آیا ہوگا. تو حضرت امیر حمزہ یہیں باہر تلوار نکال کر قضیہ ختم کرنا چاہتے تھے, اندر آنے ہی نہ دیں, کیونکہ دو پہلوانوں کی ٹکر تھی اور امیر حمزہ کے پاس پلس پوائنٹ میں ایمان بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا. لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا پہلے حضور سے پوچھ لیتا ہوں. اندر گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر آ رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں لٹکائے ہوئے آ رہا ہے, کیا کروں؟ اگر آپ حکم دیں تو دروازے کے باہر ہی کام تمام کر کے بھیج دوں. حضور نے فرمایا, حمزہ عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے, چھوڑ دو اس کا راستہ. یہ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کا راستہ چھوڑتا ہوں, اور اگر برے راستے سے آئے تو میری تلوار اس کا مقابلہ کرے گی. حضرت عمر جب دروازے پر آئے تو امیر حمزہ نے روک لیا. پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ صاف صاف حضرت عمر کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا. کہا میں نے سنا ہے اللہ کا کلام, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, میری بہن سے سنا ہے, انہی آیتوں کو کمپلیٹ حضور سے سننے جا رہا ہوں. اتنا جواب تھا. حضرت امیر حمزہ سمجھ گئے, راستہ چھوڑ دیا. اندر آئے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور بہتر جانتے تھے. حضرت عمر تلوار زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے کو آیا ہوں. اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند فرمائی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام حضور کی آواز میں آواز ملا کر جب تکبیر بلند کیے تو روایت میں ملتا ہے کہ پورے مکہ کے گھر والوں نے وہ تکبیر کی آواز سنی. پھر پوچھا گیا یہ کیسی آواز تھی؟ تو اب بتانا پڑے گا کہ آواز کیسی تھی. باہر نکلتے ہی سب شور مچ گیا کہ عمر ایمان لا چکے ہیں. تو قریش یتیم ہو گئے تھے. 2 عظیم پہلوان وہ کھو دیے, ایک امیر حمزہ کو اور ایک حضرت عمر ابن خطاب کو. دونوں جب آئے, ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کی یہ پہلوانی اور ان کی حمیت اور غیرت, جاہلیت کے زمانے میں بھی بزدلی ان کے اندر نہیں تھی اور ایمان لانے کے بعد بھی بزدلی ان کے اندر تھی نہیں. ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اب جو چیزیں پوچھنا شروع کیا, یہ پوچھنا شروع کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق پر ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا اے عمر کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. تب حضرت عمر نے کہا تو پھر گھر کے اندر چھپ کر کے کیوں ہم تبلیغ کریں, باہر نکل کر کے مسجد حرم میں نماز پڑھیں گے. تو خانہ کعبہ اس وقت مشرکین کے انڈر میں تھا, قریش کے اندر میں. وہ کسی کو نماز کیا ایک رکوع اور سجدہ کرنے نہیں دیتے, وہ صرف بتوں کی پوجا کے لیے رکھا گیا تھا, اور جتنے ان کے دین کو ماننے والے لوگ تھے صرف انہی کے لیے حرم مسجد حرم کھولی جاتی تھی. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں, ہم مسجد حرم میں چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت عمر کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور صحابہ کو لے کر چلے. 40 صحابہ تھے, 40واں نمبر حضرت عمر کا ہے ایمان لانے میں. پھر یہ صحابہ کی 2 صفیں لگائی گئی, 2 صفیں حرم مسجد حرم میں جا رہے ہیں, لائن لگا کر قطار میں 2 صفیں بنائی گئی. ایک صف کے شروع میں حضرت امیر حمزہ تھے, دوسرے صف کے شروع میں حضرت عمر ابن خطاب تھے. دونوں سامنے چلتے جا رہے تھے اور پیچھے 20 صحابہ ان کے پیچھے چلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے. مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد حرم کی طرف جا رہے تھے
تو اس وقت ابو جہل بھی بیٹھا تھا اور ابو لہب بھی تھا، بہت سارے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمت نہ ہو سکی کسی کی، اس لیے کہ انجن دو بہت خطرناک ان کو نظر آ رہے تھے۔ دونوں صفوں کے آگے مقدم جو لوگ ہیں وہ انجن کا کام کر رہے تھے، کہیں ان کو ٹچ کیا جائے تو آفت خود کے اوپر آئے گی، اس لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر مسجد حرم میں سارے مسلمانوں کو لے آئے اور سب سے پہلے وہاں خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور قریب جتنے بیٹھے ہوئے تھے کافر و مشرکین سب منہ بسورتے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، کسی کی کچھ ہمت نہ ہو سکی، اور سارے لوگوں نے علل اعلان نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی تو وہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے ملی، کیونکہ ان کی دلیری تھی، ان کی جرات مندی تھی، اور قریش سے لڑ کر کے انہوں نے یہ حق حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر نمازوں کے وقت ہوتے تھے کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ اب حالات بگڑتے چلے گئے جب قریش نے دیکھ لیا کہ ہم جس کے بل بوتے اچھلتے تھے وہی چلا گیا، تو اب کس کو ڈرائیں گے، کیسے ڈرائیں، یہ مسئلہ آیا۔ اللہ عز و جل اپنے دین کی حمایت کے لیے جب جسے چاہے چن لیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس گھر کی حفاظت یا اپنے دین کی حفاظت ایسے لوگوں سے کروا لیتا ہے جو پہلے دشمن تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ ایمان راسخ کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ آج بھی یہ بات بعید نہیں، آج ہم حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں، بتوں کی آواز بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ کرے کہ ان بتوں کے پجاریوں کو حضرت عمر کے صدقے میں ہدایت نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو ایک لقب دیا گیا، فاروق۔ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر کس میں فرق کرنے والے تھے؟ حق اور باطل میں۔ اس دن فرق صاف نظر آیا کہ وہ باطل ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور یہ فرق پیدا کرنے والا وہ عمر فاروق ہے۔ ان کا لقب ایسے پڑا کہ آج بھی جب بھی کبھی فاروق کہا جاتا ہے تو سیدھے ذہن حضرت عمر کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کے اب حالات میں بتاؤں۔ قریش نے مل کر کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ، خاص طور پر بنو ہاشم، حضور کا جو خاص خاندان، یہ کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں نہ کوئی تجارت کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ سلام کلام، مکمل سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ اور یہ لکھ کر کے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، یہ جو ایگریمنٹ ہے لکھ کر کے لٹکا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل ورکس، جو کچھ بھی سماجی ورکس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو کفار مکہ نے کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کافروں کا طریقہ کیا ہے؟ جب کھل کر کے لڑ نہیں سکتے تو اکنامک طریقے سے کمزور کرنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہا۔ امریکہ عراق سے لڑ نہیں پاتا تھا، امریکہ کے دانت کھٹے ہو گئے تھے، تو اس نے 10 سال تک پابندی لگا رکھی عراق پر، 10 سال تک کہ کوئی بھی یہاں سے لین دین نہ کرے، ایکسپورٹ امپورٹ نہ ہو سکے۔ 10 سال کے بعد پھر جا کر اپنی بزدل فوج کو اتارا، جب وہاں کے لوگ نہتے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اکنامکلی بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ عراق کی کرنسی ایک زمانے میں اتنی بلند تھی کہ ہمارے عراق کی ایک دینار ہمارے انڈیا کے 70 روپے تک پہنچ جاتے تھے، لیکن آج اس کی کرنسی کو اتنا گرایا گیا ہے کہ عراق کی، میں کیسے بتاؤں آپ کو، انڈیا کے اور عراق کے درمیان اتنا فرق ہے کہ آپ انڈیا کے 1000 روپے دیں گے تو عراق کے 18,000 روپے ہو جاتے ہیں، اتنا لو کرنسی ہے۔
18,000 रुपए, हमारे 1,000 रुपए, उनके 18,000 रुपए होते। इतनी करेंसी को डाउन किया गया और महंगाई इतनी ज्यादा कि अगर आप वहां के रेट के एतबार से देखें, एक वक्त का खाना ही 12,000 रुपए का होता है, उनके 12,000 रुपए। तो इस एतबार से इकोनॉमिकल जंग लड़ी जाती है। काफिरों का तरीका हर जमाने में यही रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट जो हुआ वो हजरत उमर के ईमान लाने से, जब देखा कि एक कुव्वत वाला पहलवान इन्हें मिला है, इनसे मुकाबला होना मुश्किल है, तो इनके साथ अब ये जंग नहीं तलवारों की या दू बदू जंग आमने सामने की नहीं की जाएगी, बल्कि पहले इनका सोशल बाइकाट करो, सारे आने जाने के रास्ते इनके बंद करो, सामान ना हो, निहत्ते हो जाए, कमजोर हो जाए, तब फिर इनके साथ मुकाबला करो। यही हाल इराक के साथ हुआ, यही हाल मुल्क शाम के साथ हुआ। मुल्क शाम में कितने सालों से रसद खुराक नहीं पहुंचती, यमन के साथ यही हालात, अफगान के साथ ये हालात, जितने इस्लामी ममालिक हैं उन सब के साथ ये हालात पेश किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब नए हालात आपने देखे होंगे, अखबार सुने भी होंगे, तुर्की के साथ भी अब यही हालात पेश आ रहे हैं। तुर्की इस्लामी एक मुल्क जहां एक निडर लीडर अब वजूद में आया है, वो कुफ्फार और मुशरिकीन से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने लगा है, बैतुल मुकद्दस के मसले को उठाने लगा है, फिलिस्तीन के कमजोरों पर बात करने लगा है, बर्मा में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। तब फिर अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज की अब नींद खतरे में है। तुर्की के साथ मुकाबला ना होगा, इसलिए अब उसका सोशल बाइकाट किया जा रहा है। तुर्की पर पाबंदी लगाओ, उसकी करेंसी को डाउन करो। चंद दिनों पहले लीरा तुर्की में जो चलते हैं, उनकी कीमत 2 लीरा $1 के बराबर होते थे, यानी इंडिया के 26 रुपये का 1 लीरा था। लेकिन अभी देखा जाए तो तकरीबन गिराकर उसकी करेंसी को 9 रुपये तक लाया गया है। मेरे अजीजों, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इस जमाने की जंग इकोनॉमिकल लड़ी जा रही है, इक्तिसादियात के एतबार से लड़ी जा रही है। मुसलमानों को अब भी पतंजलि खरीदने का शौक है। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि प्रोडक्ट्स ला करके तुम्हारी हलाल कमाई को गाय के पेशाब में डालने की कोशिश की जाती है। यहां पर मजहबी एतबार से भी मैं आपको बात करना चाहता हूं। जब इकोनॉमिकल तरीके से पूरी दुनिया लड़ रही है, तो आप भी उसी अंदाज से लड़ो कि हम अपने मुसलमान भाइयों की इकोनॉमिक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हम तिजारती एतबार से उन चीजों की खरीदो फरोख्त करें जिन चीजों से इस्लामी ममालिक को फायदा पहुंचता हो। सऊदी को हटाओ, ये जालिम है, वो यहूदी हैं, उनका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं रहा है, इसलिए कि वो अमेरिका और यूरोप के पट्टू बने हुए हैं। बाकी रही बात जो इस्लामी कंट्रीज हैं, इनको दबाने की कोशिश की जाती है। आज सारे मुसलमान इकोनॉमिकली इस जंग और इस जिहाद में शरीक हो सकते हैं, इस तौर पर कि तुर्की के साथ अगर ये मामलात पेश आ रहे हैं, सारा अमेरिका और यूरोप मिलकर एक इस्लामी कंट्री को दबाकर उसकी करेंसी को डाउन करना चाहता है, तो तुर्की के अवाम मामूली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिम्मतों को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने कायद, अपने लीडर और अपने प्रेसिडेंट का ऐसा साथ दिया कि जिसके पास जो जो डॉलर था वो फाड़ कर जला दिया। कहा हम लेन देन करेंगे तो तुर्की की करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे, और तुर्की के प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे। तो तुर्की के अवाम ने सबसे ज्यादा अपने लीडर का साथ दिया। उसके अलावा दुनिया में जहां पर भी गैरतमंद मुसलमान हैं, सब आगे बढ़े और उन्होंने कहा जब हम डॉलर खरीद करके रख लेते हैं सेविंग में, तो उससे बेहतर है कि हम तुर्की की करेंसी खरीद करके रखेंगे, इसलिए कि हमारा एक भाई मजबूत हो जाए। ये मैं आपको, अगर सियासत की बातें लग रही हो आपको और जदीद अंदाज की कि ये टॉपिक कहां से आया, तो मैं आपको जोड़ के बताऊं।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا کافروں نے، مکہ والوں نے، اس طور پر کہ کوئی چیز آنے اور جانے نہیں دیتے تھے مکہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے کئی دن پتے کھائے ہیں، درخت کے پتے کھائے جاتے، چمڑے کھائے جاتے تھے، قریش کو چمڑے کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے رہنے والے تھے، اور مدینے کے عام آدمی نہیں تھے، رئیس آدمی تھے، اور وہ ایمان لا چکے تھے پہلے ہی مدینے میں رہتے ہوئے ہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہاں کے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے، وہ حضرت سعد بن معاذ کیسا ایمان ہے، یہی ایمان تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں رہے جہاں پر آپ کا بائیکاٹ کر کے حضور کو رکھا گیا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ بہت پیسے والے تھے، لیکن اپنے ساتھ کچھ چمڑے لے کر کے آئے تھے، کچھ پتے لے کر کے آئے تھے، اور وہی چمڑے گرم کر کے پانی میں اور وہی پتے چبا کر کھانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، بائیکاٹ تو ہمارا ہے، مدینے والوں کا نہیں، تم لوگ خوش رہو۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور اہل ایمان کا بائیکاٹ کیا گیا ہو اور ہم اچھی غذائیں کھائیں، ایسی زندگی پر ہمیں لعنت ہو۔ سعد اپنے گھر میں اچھی غذائیں کھائیں اور یہاں مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھائیں، مجھے یہ کب گوارا ہوگا؟ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین نے اہل ایمان کا بائیکاٹ کیا ہے تو وہ چاہے جہاں پر بھی رہتے ہوں، ان ایمان والوں کی دل جوئی کے لیے وہ اپنے مکان سے نکل کر کے آ جاتے تھے، جو وہ کھا رہے ہیں یہ کھاتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، فلسطین مر رہا ہے تو مرنے دو، ملک شام پر بم برسائے جا رہے ہیں تو برسائے جانے دو، ہماری نیندوں پر نہ فرق آتا ہے نہ ہمارے رہائش پر فرق آتا ہے۔ ہم پوچھتے بھی نہیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، مشورہ تک نہیں لیتے کہ ہم سب یہ بیانات سن رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ذرا یہ تو بتائیں ہم کیا عمل کریں۔ بہت سارے عمل کے راستے ہیں، مشورہ لیں تب تو پتا چلے گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات مندی اور دلیرانہ پن اسلام میں بھی اس طرح سے قائم رہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر گئے تھے، لیکن جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، جو بھی مکہ چھوڑ کر مدینے جاتا، کفار و مشرکین جمع ہوتے اور اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے کہ وہ خون خون ہو کر مدینہ پہنچتے تھے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، ان کی والدین ہی ان کو گنڈے لگا کر کے مارے تھے، اتنا مارا تھا کہ ان کے پورے جسم کو خون خون کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کی سگی ماں مصعب بن عمیر سے کہتی ہے کہ ہماری جائیداد سب تجھے نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو، میں جا رہا ہوں مدینے۔ جانے لگے تو پھر پیچھے سے پکار کر کہتی ہے اے مصعب، تمہارے جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی ہمارے پیسوں کے ہیں۔ حضرت مصعب نے وہ لباس بھی اتار کے دیا، ٹاٹ کا کپڑا پہنا، گونی جو ہوتی ہے وہ ڈال کر کے مدینے پہنچے تھے۔ جب مدینے پہنچے تھے تو ان کے گھٹنے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس حالت میں ہجرت کیے ہیں صحابہ، مکہ چھوڑ آئے، تجارت، مال و دولت، گھر بار، رشتہ دار، اعزاء اقربا سب چھوڑ کر کے گئے، لیکن یہ سب صحابہ ظلم کے شکار ہوئے۔ جو بھی ہجرت کرتا تھا کفار اسے مارتے تھے، لیکن تنہا ان سب صحابہ میں حضرت عمر کا ایک ہی نام ایسا ہے کہ جب آپ کو ہجرت کرنا تھا اچھے کپڑے پہن کر کے گھر سے نکلے، سارا سامان لے کر کے سواری پر لادا اور سب سے پہلے مسجد حرم میں آئے، نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کے پاس ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور زور سے اعلان کرنے لگے اے مکہ والو، عمر ہجرت کر رہا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، کسی کو ہمت ہے تو آ کر روک کے دکھاؤ۔ یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے۔ بہرحال سارے صحابہ میں تھی،
لیکن سیدنا عمر ابن خطاب میں یہ جلال کچھ زیادہ ہی تھا. حضرت عمر کی یہی تعریف تو اللہ نے قرآن میں فرمائی، اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ کافروں پر بہت بھاری ہیں، بہت سخت ہیں. یہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر ہی ہیں. حضرت عمر اعلان کرتے رہے، کسی کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عمر پھر اپنی سواری پر بیٹھ کر پورے مکہ کو 3 مرتبہ گلیوں سے گھمایا اپنی سواری کو. ہر گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، شام ہو گئی کوئی نہیں آیا تو مدینے کے راستے پر چل پڑے. اور اس شان سے آپ کی ہجرت ہوئی، علل اعلان ہجرت کیا. ایمان لائے تو علل اعلان لائے، اور اس کے بعد نماز پہلی پڑھی تو علل اعلان نماز پڑھی. ہجرت بھی کیا تو علل اعلان ہجرت کیا. اللہ ہمیں عمر ابن خطاب کا جذبہ عطا فرمائے. وہ قوت اور وہ جرأت مندی جب کسی کے دل میں یقین راسخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اس کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے رب کی ذات پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ آنے والے خس و خاشاک کو وہ نظر انداز کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار ساتھی سیدنا عمر فاروق کے اندر بہت کامل جذبہ تھا. ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے، آپ کو میں بتاؤں کہ اکثر حضرت عمر کی باتیں ایسی ہوتی کہ ان کی باتوں کے مطابق ہی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. یہ جو مشورہ دیتے تھے اسی مشورے کے مطابق قرآن کی آیت آتی. پہلا مسئلہ پیش آیا تھا یہاں پر مسجد نبوی شریف میں اذان دینے کا، تب حضرت عمر فاروق کا مشورہ قبول کیا گیا تھا. اس کے بعد جنگ بدر میں جو قیدی گرفتار ہو کر کے آئے، یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فتح عطا فرمائی ایمان والوں کو. کیسی فتح کہ یہ لوگ 313 تھے، وہ لوگ 1000 کی تعداد میں تھے، اور ان کے پاس سارے ہتھیار سامان سب تھے. اس میں حضرت عمر کے مشورے بہت کام آئے، اور جنگ میں اللہ نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی کہ 140 لوگ پکڑے گئے، جس میں سے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے، اور پورے ایمان والوں میں سے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، 13 میدان میں اور 1 زخمی ہو کر راستے میں. کتنا بڑا فرق، 313 اور 1000 اور پھر 140. اس میں سے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. جو 70 پکڑے گئے قیدی بن کر کے آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ لیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا کریں. تو سب صحابہ الگ الگ مشورے دے رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں. فدیہ کہتے ہیں مال. ان سے کچھ مال لے کر ان کو، یعنی جرمانہ جیسے ہوتا ہے پینلٹی، ان سے یہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں اسلام لے آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا. لیکن حضرت عمر سے بھی مشورہ ہوا تھا، پوچھا گیا تھا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا ان کو کاٹ کے مارنا چاہیے. پہلے ان کو باندھ کے مارے ہیں، اس لیے کہ جتنا انہوں نے صحابہ کو مارا ہے اتنا ان کو بھی مارا جائے، کیونکہ مکہ میں جائیدادیں لوٹے ہوئے لوگ ہیں یہ. اور آپ کے نہتے صحابہ کے حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، ان کو کم تکلیف دی ہے انہوں نے، ان کو پکڑ کر کے مارے ہیں. ان سے فدیہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مال بہت دے گا. حضرت عمر کا یہ مشورہ تھا. بہرحال حضرت ابو بکر کے مشورے پر حضور نے عمل فرمایا، یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دیا. حضرت عمر کا مشورہ تھوڑا سخت تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں قرآن کی جب آیت نازل ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان قیدیوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو حضرت عمر کا مشورہ تھا. یعنی یہ آیت میں بات نہیں آئی ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پر عمل کریں، یہ کہ ان قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کریں، اس لیے کہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، اور آپ لوگ مال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آخرت کو دیکھ رہا ہے. یعنی حضرت عمر کا مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا
اور اسی دن سے یہ بات مشہور ہو گئی صحابہ میں کہ حضرت عمر کی رائے اور مشورہ قرآن کی آیتوں کے موافق ہوا کرتا ہے۔ ایک اور آپ کی رائے ایسی تھی کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سب آتے جاتے تھے، گھروں میں آنا جانا سب کا جائز تھا۔ حضرت عمر کو یہ پسند نہیں آتا تھا کہ کوئی رسول کی بیویوں کو بھی دیکھے، پردے کا حکم تھا نہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، کوئی حضور کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے سختی سے منع کر دیا، جاؤ باہر جاؤ۔ تو کہا کہ کیوں؟ کہا نبی کی بیویاں ہیں، گھر میں ہوں گی۔ کہا اس سے کیا ہے، حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا، تم کیوں منع کرتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت عمر سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دل نہیں چاہتا کہ کوئی اور آپ کی ازواج مطہرات کی طرف دیکھے، کوئی غیر نہیں، صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اسی وقت جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، 22ویں پارے کی آیت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی ازواج کو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کبھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی کام ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر کے بات کرو۔ آج کے بعد سے نبی کی ازواج یا پوری امت کی غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ حضرت عمر کی ہی خواہش تھی، حضرت عمر کے دل میں جو چیزیں آتی وہ حق کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے ایک بار مسئلہ ایسا آیا، کتنی باتیں ہیں ایسی جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے لیکن وہ حق کے معاملے میں سخت تھے، ایسے نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو بھی سختی کریں۔ ایمان لانے کے بعد جو وہ سختی کرتے تھے وہ بالکل حق مسئلے پر سختی کرتے تھے۔ جیسے کہ وہ یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں فیصلہ حضور کے پاس پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، وہ منافق مسلمان نام کا مسلمان نہیں مانا، حضرت عمر سے فیصلہ کروانے آیا، حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا اس کی گردن مار دی۔ کہا حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، تو مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے۔ تو یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا۔ ایمان اور منافقت یہ کہاں ہے؟ پیشانی پر لکھی جاتی ہے؟ آپ مسلمان ہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہے؟ ایمان آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کوئی منافق ہے تو یہ بھی دل کی کیفیت کا نام ہے، کسی کو معلوم نہیں کون منافق ہے کون مومن ہے۔ حضرت عمر نے ایک کی گردن اڑائی جبکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو یہ مدینے میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا۔ حضور نے ان کو بلا کر کے پوچھا کیوں مارے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھا نہیں، میں نے جس کو مارا ہے وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ جو نہ مانے وہ عمر کے نزدیک مسلمان نہیں، یہ غائب درجے کی محبت تھی، عشق تھا۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی آپ کی رائے اور آپ کی خواہش کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا۔ کتنی آیتیں نازل ہوئیں حضرت عمر کے مشورے کے مطابق۔ ایک منافق اور تھا عبداللہ بن ابی، یہ ایسا منافق کہ منافقوں کا سردار تھا، مسلمانوں کے خلاف غیبت کرتا تھا اور پھر حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ یہ جو ایمان لاتے ہیں ایسے وہ چاندنی دیکھ کر کے آتے ہیں، کچھ لوگ ماحول دیکھ کر کے آتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت بہت مل رہا تھا، صحابہ جہاں جاتے ہیں جنگ میں فتح ہو رہی ہے مال غنیمت ملتا ہے، بٹوارہ جب ہوتا ہے تو مفت میں مال مل رہا ہے۔ تو منافقین اس لیے بھی ایمان لائے ہوئے تھے، ان کے دل میں نفرت تھی، ان کے دل میں بغض تھا، وہ صرف دیکھا دیکھی آج ان کی بات چل رہی ہے چلو چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایمان لائے ہوئے کچھ منافقین تھے اور حضرت عمر کی نگاہ جانتی تھی۔ عبداللہ بن ابی یہ ایسا منافق تھا، ایک مرتبہ جنگ بنی مستلق سے واپسی کے وقت وہ جہاد میں ہے
مسلمانوں کے ساتھ ہے عبداللہ بن ابی، لیکن مدینے والوں سے کیا ڈسکشن کر رہا ہے؟ ارے دیکھا یہ جب سے آ گئے ہیں نا مدینے میں مکہ والے، ہمارا گلہ سب کھا لیا ہے، مارکیٹ پر قبضہ ان کا ہو گیا ہے، گھر سب ان کے ہی بن رہے ہیں۔ دل میں بغض ہوگا تبھی تو بولے گا۔ جیسے یوں ممبئی والے کہتے ہیں یو پی والوں کا یہاں پر غلبہ ہو گیا ہے، بہار والوں کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ ان کا اپنی طرف سے نہیں، اللہ جس کو زمین پر غلبہ دے یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ باقی یہ علاقائی تعصب نہیں کرنا چاہیے کہ اس علاقے کا آ کر کے یہاں ڈیرا جما لیا، اس علاقے کا آ کر جما لیا۔ اسلام میں یہ سب چیزیں جائز نہیں، یہ منافقین کی باتیں ہیں۔ جیسے یہ مراٹھی کہتے ہیں کہ یہ سب پورا ہمارا حق تھا، بھیا لوگ آ کر کے قبضہ کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی مردانگی رکھتے نہیں تھے اس لیے قبضہ ہو گیا تمہارے اوپر۔ ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کو قوت اور طاقت دے وہ چاہے کمزوروں کو بادشاہ بنائے اور کسی بادشاہ کو چاہے تو فقیر بنائے، اور پوری زمین کا مالک اللہ ہے، جس زمین پر وہ جسے چاہے اختیار عطا فرمائے۔ ان معاملات میں کبھی بھی مسلمان جھگڑا نہ کرے، کون کس علاقے سے آیا اور کہاں بسا یہ ہمارے انڈر میں نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ بن ابی یہ منافق مدینے کا رہنے والا تھا، اور جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس کو جلن شروع ہو گئی اور کہنے لگا مدینے والوں سے، دیکھا یہ مکہ چھوڑ کر کے آئے، ساری مارکیٹ پہ ان کا قبضہ ہو گیا، جہاں دیکھو نئے نئے گھر ان کے بننے لگ گئے، اور کہنے لگا اب دیکھنا اب جنگ سے ہم واپس جا رہے ہیں مدینے، تو اب ہم جتنے لوگ ہیں عزت والے یہ سب ذلیلوں کو نکالیں گے، باہر کریں۔ حضرت عمر کو یہ بات پتا چلی، بہت جلال میں آئے، قریب تھے کہ اس کا قتل کرتے، لیکن عبداللہ بن ابی مر ہی گیا راستے میں، وہ پہنچا ہی نہیں مدینے، یا مدینے پہنچا تو مر گیا۔ وہ اس کا منافق ہونا حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا، حضور نے بعد میں کچھ لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے، اے فلاں بن فلاں تو اٹھ چل باہر چل، جن کے منافق ہونے کی خبر حضور نے دی وہ بعد میں، لیکن عبداللہ بن ابی ایسا شخص تھا منافقت کی حالت میں ہی مر گیا، حضور نے اس کے منافق ہونے کی خبر کسی کو نہیں دی، حضور تو جانتے تھے لیکن اسی حالت میں مر گیا۔ اب حضرت عمر کا ایمان دیکھنے کے قابل ہے، آئے جب وہ مرا تو اس کے جنازے وغیرہ کا انتظام ہونے لگا، حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا میں حضور کو جانے نہیں دوں گا، اس کا جنازہ پڑھنے نہیں دوں گا۔ تو مسلمانوں نے کہا عبداللہ بن ابی مدینے کا رہنے والا ہے، اس کا جنازہ تم پڑھنے کیوں نہیں دو گے؟ کہا نہیں یہ میرے نزدیک مسلمان تھا نہیں، یہ ایمان والوں کی جلن اس کے دل میں تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مومن نہیں تھا۔ حضرت عمر ظاہر سی بات ہے علم غیب رسول اللہ کو حاصل ہے، اس وقت وہی جو بھی آتی تھی وہ اللہ کے نبی کو آتی تھی، تو اس وقت صحابہ حضرت عمر سے حجت کرنے لگے، اے عمر کیا تم کو بھی غیب کا علم حاصل ہو گیا؟ تم بھی فیصلہ کرنے لگ گئے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ حضرت عمر ان کی کچھ نہیں سنے، حضور کا راستہ بیچ میں روک کر کے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا کہ عمر کیوں کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں تو اچھا ہے، مشورتاً عرض کیا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے دلیل دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کے لیے 70 بار مغفرت کی دعا کریں یا اس سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کی بخشش کبھی نہیں کرے گا۔ نبی کے لیے حکم ہے۔ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہرحال حکم دیا، اس کے جنازے کا کفن دفن ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں چلا تھا، مسلمانوں میں ہی مرا ہے تو دفن تو مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔ قبر پر جب دفن ہو گیا تب دوسری، حضرت عمر ہاتھ بھی نہیں لگائے اس کو، گئے بھی نہیں، مٹی بھی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کفن دفن تو کرو۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی ایسی عادتیں تھی، بہرحال سب دفن ہو گیا، تب پھر دوسری آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے رسول وہ منافقین ہے، ان میں سے جب کوئی مر جائے تو نہ ان کی جنازہ پڑھیں نہ ان کی قبر کے پاس جائیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जो तुम कहते थे अल्लाह भी उसी को नाजिल फरमाया। ये है हजरत उमर के मशवरे, हजरत उमर की राय। जब कभी ऐसे मामलात पेश आए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मशवरे दिए हैं, यकीनन उसी के मुताबिक अल्लाह ताला की आयतें नाजिल होती रही, जिसकी वजह से आपका लक़ब यह हुआ अल मुवाफ़िक़ रअयिही लिल वही वल किताब अमीरुल मुमिनीन अबी हफ्स उमर इब्न अल ख़त्ताब। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के निज़ाम खिलाफत को भी मैं थोड़ी सी आपके सामने बता दूं। मामलात, आप जब खलीफा बने, यह वक्त ऐसा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 2.5 साल खलीफा रहे। आपकी विसाल के बाद बिल इत्तेफाक सहाबा इकराम ने आपके हाथ पर बैत कर ली, इसलिए कि सारे सहाबा जानते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर भी जाते तो अबू बकर को साथ लेते और दूसरे नंबर पर हजरत उमर को ही लेते थे। अक्सर हजरत उमर को साथ रखा करते थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, लौ कान बादी नबियन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो वो उमर होते। नबूवत ये कोई मामूली चीज नहीं, लेकिन हुजूर ने अगर फरमाया, अगर होना मुमकिन होता तो वो उमर होते। तो ये हजरत उमर की फजीलत में बहुत बड़ी बात है। तो सहाबा जानते थे कि जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हो और हुजूर ये भी फरमाते हैं, जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। तो ये फजीलतें सहाबा को मालूम थी। तब बिल जुमला बिल इत्तेफाक सारे लोगों ने हजरत उमर के हाथ पर बैत किया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले खुतबे में ये बयान करते हैं, ऐ लोगों, मैं आज से उस खिलाफत के मामले को संभालने जा रहा हूं जिसको मुझसे पेशतर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने छोड़ा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नकुश पर अमल करते रहे। देखना, अगर उमर का कदम जरा बराबर भी डगमगाए तो तुम क्या करोगे? सहाबा से सबसे पहले सवाल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलूं, अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चलूं, लेकिन अगर कोई मैं दूसरा रास्ता चल पड़ा तो एक सहाबी खड़े हो गए। सहाबा में ईमान ऐसा था, कहने लगे, है उमर, हम देखते रहेंगे, जहां तुम्हारा कदम इन रास्तों से हटेगा हमारी तलवार तुम्हारा मुकाबला करेगी। ये सहाबा हक के परचम बुलंद करने वाले थे और उनके अंदर जुर्रत भी इस बात की थी। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कौन है जो मेरी गुस्ताखी कर रहा है, बल्कि उस सहाबी को सीने से लगाया और कहा, जब तक रसूलुल्लाह की उम्मत में हक के लिए खड़े होने वाले ऐसे लोग रहेंगे, दीन का निजाम कभी दरहम बरहम नहीं हो सकता। आज इसी बात की जरूरत है, हक को पहचानो। या नफ्स की सुनी जाती, हमारा नफ्स जिसे चाहे हम उसे खड़ा करेंगे, हक जिसे चाहे उसकी बात पसंद करो और उसके पीछे चलने की कोशिश करो। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनते ही जो मामलात पेश आए, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इतनी फतूहात अता फरमाई, इतने रास्ते खुले कि हजरत उमर कई सहाबा की जमातों को, लश्कर को सबसे पहले मुल्क शाम भेजते हैं, ईरान भेजते हैं और इराक भेजते हैं। ये 3 मुल्क उस जमाने के बड़े मुल्क हैं। इराक, मुल्क शाम, मुल्क ईरान, फारस उसको कहा जाता था। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को सिर्फ 3.5 साल या 4 साल गुजरे थे कि ये तीनों मुल्कों के इस्लाम में दाखिल होने की बशारतें आ गई। 1 2 नहीं, 3 बड़े मुल्क सैयदना उमर फारूक के तख्ते खिलाफत के अंदर में आए। और उसके बाद ये फतूहात का सिलसिला यही नहीं रुका। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में मिस्र फतह हुआ, बैतुल मुकद्दस फतह हुआ और उसके अलावा अफ्रीका तक इस्लामी फौजें पहुंची, यूरोप तक इस्लामी फौजें पहुंचने लगी और फिर एशिया का हिस्सा तो ऑलरेडी बहुत सारा इस्लाम में जा चुका था। कितने तारीख लिखने वालों ने लिखा है 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। 17 लाख, और बाज लोगों ने लिखा है 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर मामूली नहीं होता है। स्क्वायर फीट आप जानते होंगे, 1000 स्क्वायर फीट, में स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहा हूं। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी
اور وہ تنے تنا حضرت عمر کی نگرانی میں چل رہی تھی. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مضبوطی سے دامن رسول کو تھامے ہوئے تھے کہ ہر معاملے پر سنت رسول پر عمل کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے اگر کوئی بال برابر بھی ہٹتا تو حضرت عمر اس کی برابر سزا اور برابر سرکوبی کرتے تھے. حتیٰ کہ روایات میں لکھا ہے آپ کے کندھے پر ہمیشہ کوڑا رہتا ہی تھا. بازار میں جاتے کوڑا ویسے ہی رہتا تھا. یہ کوڑا کیا ہے؟ اسلامی نظام میں خلیفہ وقت یا حاکم وقت جو سزا دیتا ہے وہ کوڑے کی سزا ہوتی تھی. کوڑا کوئی تمہاری پینٹ میں پہننے والے بیلٹ کو نہیں کہتے، وہ چمڑے کا پٹا کہ ایک پڑے تو جسم کا چمڑا لگ کے ساتھ میں آ جائے. یہ بہت سخت سزا ہوتی تھی کوڑے کی، اور اس زمانے کے مضبوط لوگ اسے برداشت بھی کر لے جاتے. حضرت عمر ان کا کوڑا یہ تھا. بعض لوگ یہ کہتے کہ کوڑا لے کے کیوں پھرتے ہیں آپ؟ تب آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا جس کو میں نے کہا ہے، بہت سارے لوگ اللہ کے ڈر سے اسلام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ کوڑے کے ڈر سے. تو بہرحال دونوں کو اسلام پر عمل کرانا ہے. کوڑے والے چند دنوں کے بعد اللہ والے بھی بن سکتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں. جیسے بچپن میں بچے لکڑی کے ڈر سے پڑھتے ہیں، بعد میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر کا یہ مزاج تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام خلافت کو ایسے عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیے ہوئے تھے. ایسا عدل کہ آج بھی دنیا میں جب کبھی عدالت کی مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر کی مثال دی جاتی. آپ کو میں یہاں انڈیا کی بات بتاؤں. انڈیا میں جب یہاں کا پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس زمانے میں پرائم منسٹر تھا، تو کچھ مسلمانوں پر ظلم ہوئے. تو دلی کے کچھ مسلمانوں نے، ہوتا ہے ہمارے اکثر مسلمان نوجوان جوش میں آتے بھی ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے لیے لائق نہیں ہوتی. ہمارے اندر وہ ہیں، یہ ہیں ڈیرنگ کے جو جس کو ممبئی میں بول بچن کہتے ہیں، یہ تمام جملے ہوتے ہیں. ہاں ہم بھائی کے لوگ ہیں، ہم دادا کے لوگ ہیں، فلاں کے لوگ ہیں، اپنی نسبت ایسوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس وقت کے کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ سمجھا لو ہندوستان کے ان لوگوں کو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ورنہ ہم میں چنگیز خان اور ہلاکو بھی آئے ہیں. اگر ہمارا کوئی چنگیز خان اٹھ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہ کچھ مسلمانوں نے اعلان کیا. چنگیز خان ایک بہت ظالم بادشاہ آیا ہے، ہلاکو ایک بڑا ظالم، بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی اچھی بات نہیں. میں کبھی اکبر بادشاہ کو مسلمان سمجھا نہیں، مانا بھی نہیں. ہاں کچھ عادل اور منصف بادشاہ آئے ہیں جن کی حکومت کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی کبھار گنڈوں کو اپنا ہیرو سمجھ بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار دادا اور موالیوں کو اپنا ہیرو ماڈل سمجھتے ہیں. کہیں پر بھی بات پھنسے تو اس کا نام لے لیا. میں بھائی کا آدمی ہوں اور ہمارے اندر ایک بھائی ہے، اٹھے گا تو سب کو پھر کچل ڈالے گا. پنڈت جواہر لال نہرو تک یہ بات پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے ایسا کہا ہے کہ ہم میں سے چنگیز خان بھی گزرے ہیں اور ہلاکو جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اگر کوئی اٹھ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. تو جواہر لال نہرو نے جواب میں اپنے ایک بھاشن میں کہا تھا، مسلمان چنگیز اور ہلاکو کو تو یاد رکھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے بدلے میں عمر کی مثال دی جاتی. ان کے بیچ میں عمر فاروق جیسے عادل بادشاہ بھی گزرے ہیں. تو یہ غیروں کی طرف سے بات آئی. ہم تو فضیلت بیان کرتے ہی ہیں، الفضل لما شہید بہ الاعداء. عرب میں کہا جاتا ہے فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دینے لگی. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو صرف مسلمانوں نے نہیں بیان کیا. آپ جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز رائٹر، اس نے تو حضرت عمر کی پوری سیرت لکھی اور کہا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں کبھی عمر جیسا حکمران دیکھا ہی نہیں، عمر جیسی ذہانت اور فطانت والا دیکھا ہی نہیں. دوسروں کو چھوڑیں، جو ہندوستان یہاں پر آج ہر بچے بوڑھے سب کو جس کا نام معلوم بھی ہوگا،
नोटों पर बैठा हुआ जो शख्स है गांधी जी, इसने भी बाज़ाब्ता पूरे तहरीर लिखी है। मैं इनके हवाले अपनी फजीलत के लिए नहीं दे रहा हूं, उन लोगों के लिए दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी दूसरे के सहारे लेने की जरूरत नहीं है। दलील में गैरों की बात पेश करना हमारे लिए जरूरी नहीं, उनके लिए है। हम मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि गांधी जी ने ये लिखा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी शख्सियत से इंप्रेस हुआ हूं और किसी के अहकाम और अमल से मुझे कोई कुव्वत मिली है तो दो लोग हैं, एक अबू बकर और दूसरे उमर। और हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर भी उसने लिखा। यह और बात है कि अल्लाह इनसे लिखा लेता है, रब तबारक व तआला इनसे गवाही दिलवा देता है ताकि रहती दुनिया तक झूठों के चेहरों पर हमें तमाचा देने के लिए तहरीरें हमेशा बाकी रहती हैं। अजीज़ान गिरामी, हम सबको आज अगर फख्र करना है किसी बात पर तो चंगेज खान पर नहीं, हलाकू पर नहीं, किसी गुंडे मवाली पर नहीं। ऐसे लोग अगर इस्लाम में आ भी गए तो फख्र के लिए हम हाजी मस्तान का नाम नहीं लेते। हम फख्र करने के लिए किसी भी डाकू का नाम नहीं लेते। हम तो ऐसों से अपना पल्ला झाड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं किसी पर तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका निजाम खिलाफत पूरी दुनिया के लिए आज भी चैलेंज बना हुआ है। ला करके दिखा दो अगर हिम्मत है तो ऐसी कोई मिसाल पूरी दुनिया में। मैं आज बरसरे मिंबर ये ऐलान करता हूं, चैलेंज है पूरी दुनिया में किसी भी हुकूमत से कि उमर जैसा एक निगरान और एक हुक्मरान पेश करके दिखा दो। आज भी तुम सब के लिए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा निगरान या हुक्मरान लाने के लिए जानते हो क्या क्या करना पड़ जाएगा। हजरत उमर मदीने में रहते थे। दरियाए फुरात कहां है मालूम है? इराक में है। दरियाए फुरात इराक में है। मदीना तैयबा से तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, उमर मदीने में सो रहा हो और दरियाए फुरात के पास अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाए, कयामत के दिन उमर से उसका भी सवाल किया जाएगा। हजरत उमर का यह जज्बा था कि अगर दरियाए फुरात के पास कोई कुत्ता भी भूख से मरे तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा कि तेरी हुक्मरानी के वक्त, तेरी खिलाफत के वक्त कोई भूख से कैसे मरा। ये जो खौफ हजरत उमर के अंदर था, कहां से लाओगे? हुक्मरानों में ये चीज कहां से आ सकेगी? जब भी तो हजरत उमर खूब आराम की नींद सोते थे जब सोना होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता, मदीने की रातें सहाबा ने जो देखा, हजरत उमर गश्त करने के लिए निकल पड़ते थे। रात को अपने तख्ते खिलाफत को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर गलियों में गुजरते रहते और देखते रहते कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। घरों की खबर लेते रहते। ये कौन सा हुक्मरान करता है, कौन सा नेता करता है? और किसको आज हमारी गरीबी की फिक्र है, किसको आज भूख की फिक्र है? मियां पड़ोसी फिक्र नहीं करते, कहां हुक्मरान फिक्र करेंगे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला वो रसूलुल्लाह का ऐसा जानशीन कि अपने घर से निकलकर गली कूचों में आवाजें सुनते रहते। एक घर के करीब कुछ आवाजें आने लगी बच्चों की रोने की। आप खिड़की के करीब कान लगाते हैं, किस बात पर यहां बच्चों के रोने की आवाज आ रही? और से सुना तो बच्चे भूख से अपनी मां से कह रहे हैं, अम्मा कल भी तूने ऐसे बहाने बना करके हमको सुला दिया था और परसों भी हम भूखे सोए, आज भी हांडी चढ़ी है चूल्हे पर, खाना मिलेगा कब? वो औरत, 3 बच्चे हैं, चटाई पर बैठे हुए अपनी मां से गुफ्तगू कर रहे हैं। मां हांडी चूल्हे पर चढ़ाई हुई है और कहती है, बेटा देखो पक तो रहा है खाना, थोड़ी देर आराम करो, आराम करो। और वो औरत खाना नहीं पका रही थी, पानी रखकर उसमें पत्थर डाल करके बच्चों को दिल बहला रही थी। घर में खाने की कोई चीज नहीं थी, हांडी में पानी खौल रहा है और पत्थर, और उन बच्चों को बहलाते हुए सुला रही है। थोड़ी देर सो जाओ, पक जाएगा, मैं उठा दूंगी। बच्चे रोते रोते सो गए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु यह हालात देखते हैं और रो पड़ते हैं। फौरन बैतुल माल तशरीफ लाए और आटे की एक गोनी पूरी भर ली।
سامان گلہ اناج سب لے لیا، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے چلنے لگے۔ حضرت سالم جو حضرت عمر کے غلام ہیں کہنے لگے آقا امیر المومنین یہ گونیاں یہ سامان کی چیزیں ہمیں دے دیں۔ حضرت عمر منع کرتے ہیں، کیا کل قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ یہ سارا سامان کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اس خاتون کے گھر کے دروازے کو دستک دیا۔ جب دروازہ کھلا تو پوچھتی ہے کون ہے؟ حضرت عمر اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بہن تمہارا ایک بھائی، میں نے سوچا ہے کہ آج تمہارے گھر میں کھانا بن جائے، روٹی بن جائے، میں بھی کھا لوں تم بھی کھا لو۔ وہ عورت بلاتی ہے بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، آ جاؤ۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے ہیں، توا رکھا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، بچوں کو اٹھایا اور روٹیاں ان کے منہ میں ڈالنے لگے، لقمے ڈالنے لگے۔ وہ عورت دور بیٹھ کر دیکھتی رہی اور روتی رہی اور کہتی رہی شاید اللہ میرے گھر میں فرشتہ بھیجا ہے جو میرے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے آیا ہے، کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ جب سب کھا چکے تو حضرت عمر اس خاتون سے پوچھتے ہیں اے میری بہن تیرا کیا حال ہے؟ کہتی سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بس بے سر و سامانی کے عالم میں شوہر کا انتقال ہوا، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، گھر فاقہ کشی میں گزر رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب تیری یہ خبر وقت کے خلیفہ عمر کو پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اور عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ عورت کہنے لگی چھوڑو عمر کی بات، چھوڑو عمر کی بات، عمر کے بارے میں سنا ہے بہت نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، رسول اللہ کا ساتھی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں تو پھر تو اس سے راضی ہے؟ کہنے لگی میں کیسے اس سے راضی رہوں گی جس عمر کو میرے گھر کی خبر نہ ہو، میرے بچے بھوک سے سو رہے ہو اور عمر اپنے تخت پر بیٹھا ہو۔ وہ عورت یہ بات کہہ رہی تھی، حضرت عمر زور سے ہچکیاں لے کر رونے لگ گئے، ہچکیاں بند گئی۔ وہ خاتون پوچھتی ہے اے میرے عزیز بھائی تجھے کیا ہوا عمر کی برائی سن کر؟ تو عمر کا بہت قریبی ساتھی ہے، کیا عمر سے تو بہت محبت کرتا ہے، تجھے کیوں یہ بات بری لگی؟ میں تو عمر کے خلیفہ ہونے پر سوال اٹھا رہی ہوں کہ ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھا۔ حضرت عمر اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے اور کہتے ہیں بہن جس کی ناراضگی تیرے دل میں ہے وہ عمر میں ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون کپ کپی تاری ہو گئی کیونکہ جلال عمر مشہور تھا، کہیں مجھ پر کوڑے نہ برس جائیں، میں نے خلیفہ کی بے حرمتی کی، یہ توہین کی۔ حضرت عمر کہنے لگے ہرگز نہیں، تجھ پر میں سختی کرنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اے میری عزیز بہن کیا تو عمر کے بارے میں اب بھی وہی خیال رکھتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی؟ وہ کہتی ہے میں اب رب ذوالجلال کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتی ہوں مولا میں عمر سے راضی ہوں اور عمر کی خلافت کو صبح قیامت تک چلا، اس لیے کہ ہم جیسے گھروں تک اگر کسی کا مال پہنچ سکتا ہے تو سوائے عمر کے کسی کا مال نہیں پہنچے گا۔ غربا اور مساکین اس وقت یہ علل اعلان کہتے تھے کہ ہاں اگر کوئی غریبوں تک پہنچ سکتا ہے تو حضرت عمر ہی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کی نگرانی کے وقت حتیٰ کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا مدینہ طیبہ سے، اس قافلے میں ایک عورت درد ذہن میں مبتلا تھی، یعنی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تھا، وہ مسافر تھے۔ حضرت عمر اس وقت رات کی نگرانی کے لیے باہر رہتے تھے، وہ قافلے والے بڑے پریشان تھے، کیا کیا جائے کہ راستے میں ایسی حالت پیش آئی اور عورت کی حالت بڑی نازک تھی۔ حضرت عمر نے وہ قافلہ رکوایا اور رکوا کر کے ان کے لیے انتظام کروایا اور اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ یہ دونوں خواتین آئیں اور زچگی کے معاملات، ڈیلیوری کے معاملات امیر المومنین کے گھر کی عورتیں پورا کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو اندر سے پکار کر کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ تب قافلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے یہ حالات پورے کرنے والا وقت کا امیر المومنین ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق جن کا نظام خلافت، جن کا نظام عدالت دنیا کہاں سے لا سکے گی، کہاں سے لا سکے گی، کس کو فکر ہے؟ اور عدل تو ایسا کہ غربا اور مساکین، اپنے اور غیر،
سب کے ساتھ برابر کا سلوک. اسی لیے جنگ بدر میں آپ کا سگا ماموں سامنے آیا تھا, آس بن ہشام, جس کو آپ نے بالکل اپنے ماموں ہونے یا رشتے ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا, تلوار اٹھائی اور قتل کر دیا. لوگوں نے کہا تمہارا بہت سگا ماموں تھا, برسوں سے تم کو بہت چاہتا تھا. کہنے لگے ہاں ماموں تھا, لیکن اب گستاخ رسول تھا, اب دشمن رسول تھا. تو ایسے ماموں کی ضرورت نہیں ہے جو دشمن رسول ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل کہ آپ سارے رشتوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پرکھتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے جوڑتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانگی معاملات, اندرونی حالات, عدل و انصاف کا تقاضا ایسے کہ غسان کا ایک بادشاہ اسلام قبول کیا تھا جس کا نام جبلہ بن ایہم تھا. غسان ایک علاقے کا نام ہے, وہ بادشاہ تھا اور پوری رعایا کے ساتھ مسلمان ہوا. حضرت عمر اس کی بہت تعریف کی, اس کا اعزاز و اکرام کیا اور حج کے لیے گئے. حج کے وقت طواف کعبہ کے درمیان ایک مسلمان کا پیر اس بادشاہ کی لنگی پر پڑا, اس کی لنگی تھوڑی سی سرک گئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ہی اس مسلمان صحابی کو بہت مار دیا. کیونکہ طواف میں کوئی جان بوجھ کر کے کسی کی تہبند لنگی کھینچتا نہیں, پیر پڑ گیا, لیکن وہ بادشاہ کو غرور تھا اپنے بادشاہت کا, ہاتھ جڑ دیا, تماچے لگایا. اب وہ مسلمان عدالت عمر میں آئے, حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میرا غلطی سے پیر پڑا اور غسان کا بادشاہ مجھے تماچے لگایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں بادشاہ کو بلایا. وہ بادشاہ آیا, کل تو حضرت عمر نے مٹھائیاں کھلائی تھی, بہت اعزاز, بہت اکرام, بہت ساری چیزیں پیش کی تھی, لیکن آج جب بلایا حضرت عمر کا لہجہ ہی الگ تھا. وہ آیا حضرت عمر کے بغل میں بیٹھنے کے لیے, آپ نے کہا نہیں یہاں نہیں, وہاں کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ, جہاں مسلمان نے مقدمہ کیا ہے تمہارے اوپر کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ. وہ غسان کا بادشاہ کہتے ہیں اے عمر, کیا میں بادشاہ ہوں, مجھے مجرموں کے ساتھ کھڑا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا یہ عدالت مصطفیٰ ہے, یہاں جب انصاف ہوگا تو سب کو ایک ہی ترازو میں رکھا جائے گا. اب انصاف کے بعد پتا چلے گا کہ تو میرے گدے پر بیٹھے گا یا یہ مسلمان میرے بغل میں بیٹھے گا, یہ انصاف کے بعد, فیصلے کے بعد پتا چلے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی سنی, کیا کیا معاملہ ہوا, گواہ آئے, گواہ پیش ہوئے, پھر فیصلہ یہ سنایا کہ غلطی اس بادشاہ کی ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا, ابھی 2-4 دن پہلے ہی مسلمان ہوا تھا, اس کا دل رکھنا چاہیے تھا. ابھی حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا, کہا اے مسلمان, تیرے اوپر جتنے ہاتھ اس نے لگائے اتنے ہاتھ تو بھی اسے لگا لے, برابر کا فیصلہ ہے. غلطی سے تیرا پیر پڑا اور اس وجہ سے اس نے جتنا تجھ پر زیادتی کیا وہ بدلہ تو لے سکتا ہے. اس مسلمان کو جیسی حضرت عمر نے یہ سنایا, وہ بادشاہ کہتا ہے اے عمر, ٹھیک ہے میں فیصلہ منظور کرتا ہوں, لیکن مجھے 1 دن کا ٹائم دو, کل میں دربار میں حاضر ہو جاؤں گا, پھر یہ آگے کی کاروائی پوری کی جائے. حضرت عمر نے مہلت دی, لیکن اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ راتوں رات اپنے ملک بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. لوگوں نے کہا عمر کے ایک فیصلے سے ایک بادشاہ واپس چلا گیا. حضرت عمر نے کہا ایسے 1000 بادشاہ جائیں, عمر کو کچھ فرق نہیں پڑتا, نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے. ایسے 1000 آئیں اور جائیں, جس کو برا لگتا ہے نظام مصطفیٰ وہ جائے اپنے گلی میں, لیکن اللہ کے نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. جیسے آج قانون بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, شریفوں کے لیے الگ قانون ہے, غریبوں کے لیے الگ قانون ہے. اور خاص طور پر وہ عرب ملک جس کی آج بہت سارے لوگ دعائی دیتے ہیں اسلام وہاں سے پھیلا, وہاں آج بھی بادشاہوں کے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں, قانون بنام ہے, لیکن جب کوئی پرنس, کوئی شہزادہ پکڑا جاتا ہے, 10 زنا کر کے آتا ہے پھر بھی چھوٹ جاتا ہے, اور کوئی مزدور کام کرنے والا دوسرے ملک سے آیا ہوا کہیں کسی الزام میں بھی گرفتار ہوا تو یہ بھرے مجمع میں لا کر اس کی گردن اڑاتے ہیں. سعودی میں آج بھی یہ نظام ہے. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ زنا کی سزا گردن اڑانا نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہو, ٹھیک ہے اسلامی سزا ہے, لیکن کبھی اپنوں کی بھی تو اڑا کے دکھاؤ. جو عیاش تمہارے کئی عورتوں کی عزت کو تار تار کر چکے ہیں, ان کی بھی اڑا کر کے دکھاؤ. اور حیرت ہوگی آپ کو, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں چرس اور گانجا بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے.
ड्रग्स वहां तक पहुंचते हैं। कैसे आए? जब तक कोई बादशाह के बेटे का हाथ नहीं होगा, सऊदी में कोई पैसा, कोई माल बाहर से आएगा नहीं। बल्कि बहुत सारे अंग्रेज यूरोपियन कंट्रीज के, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के, वो लोग इस बात की गवाही भी दे चुके हैं। कई अरब के शहजादे ऐसे हैं जिनको शराब हम सप्लाई करते हैं, शराब सप्लाई करते, जबकि सऊदी में निजाम है, कानून है, शराब पीने वाले पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे या फिर उसको 10 साल जेल में बंद कर दिया जाएगा, और शराब बेचने वाले को उम्र कैद की सजा है और फिर फांसी की भी सजा है। वहां पर बिक भी रहा, आ भी रहा है, पी भी रहे। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लामी निजाम हट गया है, नाम के लिए मुसलमान रह गए। गरीबों के लिए कानून, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। कई ऐसे मजबूर और मजदूर मारे गए, काटे गए, और कई ऐसे कानून का सहारा लेने के लिए पूरी जिंदगियां दौड़ करके आ गए, उनके साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। और देखना आप, बहुत सारे लोगों को ये बातें कड़वी लगती हैं, सऊदी की मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो मेरे नबी के कानून की मुखालफत कर रहे हैं। हम आज उनकी पॉलिसी के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि ये दरिंदे आज मरकज इस्लाम में बैठे हैं, लेकिन कभी न्यूज में सुना आपने कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा हो तो यहां से आवाज उठाई जा रही हो? उठाई जाती है? नहीं। और हैरत की बात है, आपको यह भी सोचना चाहिए कि ये सियासत पूरी दुनिया की समझ लेना चाहिए मुसलमानों को, और अंधाधुंध किसी की तकलीद नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके किसी के पीछे न चलो। मैं उन वहाबियों से कहता हूं जो बात बात पर सऊदी की दलील देते हैं, अब तो आंखें खोल लो। जो इस्लामी मुल्क के नाम से अब तक लोगों में मशहूर था, और उसने अब जुआ खाने खोलने की इजाजत दी, सिनेमा थिएटर खोलने की इजाजत दी, औरतों के बेपर्दा होने की इजाजत दी, बीच बनाने की इजाजत दी, अब वो कौन सी शरीयत वहां कायम करने जा रहे हैं? अब इनके मुंह में कोई बात नहीं रह गई। वो इमाम हरम कहां चले गए जो पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगते? अभी हमारे पास एक इमेज आई थी, सुने का माइक आया हुआ है खाने काबा के पास लगाने के लिए, सुनने का माइक। हमने यही पूछा कि सुनने के माइक में गरीबों के लिए दुआ करेंगे लोग? सुना का माइक लगाकर इमाम काबा दुआ करेगा, और अगर कोई बादशाहों के निजाम के बारे में बोले तो उसे जेल में डाल दिया जाए। 400 उलमा जेल में पड़े हुए हैं आज सऊदी के, और उनके बादशाहों के शहजादे भी। इस पॉलिसी के खिलाफ कोई बोले, यहूदियों के खिलाफ कोई सऊदी में बोल नहीं सकता, पाबंदी है। क्यों? इनके भाई या इनके नाजायज बाप हैं। आपको हैरत होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात जितने थे सब चुन चुन करके इन्होंने खत्म कर दिया। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, जिसमें सैयदा कायनात फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मज़ार, हुजूर की सारी अज़वाज मुतहरात के मज़ार, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मज़ार, हुजूर के चचाओं के मज़ार, 10,000 सहाबा के मज़ारात थे। उन सारे मज़ारात पर इन्होंने बिल्डोजर चलाया, सारे तोड़ दी। हजरत फातिमा के मज़ार पर गुंबद था, उसको बिल्डोजर से लगा करके तोड़ा है, पूरा साफ कर दिया, प्लेन कर दिया। इनका कहना यह है कि हम शिर्क नहीं चाहते, हम वहदानियत चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इनसे एक सवाल करता हूं, और अगर कोई उस तरह के ख्यालात वाला है तो मेरी ये बात का जवाब लेकर के आए उनके पास। मदीने तैयबा में, बीच मदीने में, मस्जिद कुबा के करीब में ही एक किला आज भी रखा गया है, वो काब बिन अशरफ का किला। काब बिन अशरफ कौन है? एक यहूदी आलिम जो रसूल पाक की शान में बहुत ही बुरी गालियां दिया करता था। हुजूर पाक ने अपने सहाबा में से फरमाया था, कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करे उसे अल्लाह जन्नत अता करेगा। ऐसा यहूदी, बदबूदार यहूदी, सड़ा हुआ यहूदी जो हुजूर पाक की गुस्ताखी करता था, उसका 2 मंजिले का किला आज तक मदीने में महफूज है, और उसके आसपास बाउंड्री लगाकर बोर्ड भी लगाया गया है कि ये हिस्टोरिकल पैलेसेस में है, यानी ये तारीखी चीज है, इसलिए हमने संभाल रखा है। ए जालिमों, नबी की चीजें हिस्टोरिकल नहीं थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मुतालिक चीजें थी, इनको चुन चुन करके मारा, खत्म किया, और यहूदियों के किले मदीने में आबाद रखे हो। कहीं तो इनका कनेक्शन यहूदियों से नजर आता है। मैं जो बात कर रहा हूं
اس ظالم ملک کے خلاف، تو اس لیے کہ مسلمانوں کو میں بیدار کروں، تمہارا حقیقی قائد وہ ہو ہی نہیں سکتا جو شراب نوشی کو اجازت دے، جو جوا بازی کو اپنے ملک میں اجازت دیتا ہوں۔ بہرحال میرے عزیزوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں ہیں، حضرت ابو بکر عرب میں ہیں، لیکن ان کے اخلاق اور کردار پر عمل کرنے والے عرب میں کم ہو گئے۔ خاص طور پر حکام، عمرہ، سلاطین جو بادشاہ ہیں یا ان کی اولاد ہے، یہ سب اپنی اولاد کو امریکہ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، جب وہ پڑھ کر کے واپس آتے ہیں تو ان کو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی۔ یہ عرب والوں کے حالات ہیں، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور انگریزی کے ایسے دل دادا کہ جب کبھی کوئی امریکی پاسپورٹ دکھائے تو اس کے لیے راستہ کھول دو، اور اگر کوئی سیدھا سادہ مسلمان ہندوستانی یا پاکستانی پاسپورٹ دکھائے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اسے جیسے فقیروں کو، بھکاریوں کو بٹھایا جائے ایسے بٹھایا جائے۔ یہ نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ طیبہ میں داخل ہو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بغل میں بٹھاتے۔ اور حضرت عمر کا مقام کہاں ہے؟ حضرت عمر کا مقام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ عمر۔ لیکن جب حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے، حضرت بلال حبشی غلام تھے، ان کا اپنا پہلے کوئی بہت بڑا ذاتی مصرف نہیں تھا، یا اپنا کوئی اثاثہ نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، غلامی کی زندگی گزارتے رہے حضرت بلال حبشی، اور آزاد ہو کر مدینے میں آئے۔ لیکن حضرت عمر اپنے خلیفہ ہونے کے بعد جب بھی حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کے بلاتے جانتے؟ یوں کہتے، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، آئیے تشریف لائے، میرے آقا کے نظام پر عمل کی توفیق نصیب فرما، سچے اور اچھے علماء یہاں سے پیدا فرما۔ رب قدیر ہمیشہ اس مسجد کو مرکز اہل سنت و جماعت بنا، یہاں سے دین و سنیت کا کام ہوتا رہے اور لوگ سنی پھلتے پھولتے رہیں، دوسرے رب تبارک و تعالی حسد کے مارے جلتے پھلتے پھوٹتے رہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین کے شر سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا۔ قدیر و جبار خدا ہماری دعاؤں کو رسول اللہ کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ہاں، جلنے پھلنے پھوٹنے کی بات یہ دوسری ہے، میں نے کہا ہے وہ اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے۔ جو بھی ہے سنی خوشی سے پھولتا ہے اور پھلتا ہے، سنی خوشی سے پھولتا ہے اور پھلتا ہے، اور جس کے دل میں کڑن ہے وہ پھلتا ہے پھوٹتا ہے، پھولتا ہے اور پھٹتا ہے۔ جیسے چوہا مر جائے تو پہلے پھولتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ پھولیں اور پھلیں اور دوسرے کوئی پھولے اور پھٹے، اس کا کوئی فرق نہیں۔ رب ذوالجلال نظر بد سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔